بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو تاریخ حفاظ ارانیہ والا کی طرف سے منعقد کیا گیا، محترم جناب قاری طارق محمود صارم صاحب اور مولانا معظم علیہ ظہیر صاحب اور ان کے رفقاء نے یہ مجلس سجائی ہے۔ اللہ تعالی تمام نوجوانوں کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جہاں باقی صفات ہے تو وہاں آپ کی ایک بہت بڑی صفت کہ آپ پیغمبر انقلاب ہیں۔ میں نے قرآن اور حدیث کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے نبی آئے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں قوموں کو دعوت دی ہے اور تبلیغ کرتے رہے، لیکن کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر پذیرائی نصیب نہیں فرمائی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ سابقہ انبیاء نے لمبا عرصہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن کوئی خاص ریاست قائم نہ ہو سکی۔ اگر کسی نبی کو عوام الناس مل بھی گئی تو انہوں نے پوری طرح وفا نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور رسالت میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اور پھر اپنے زندگی کے اختتام تک آپ نے ایک ریاست قائم کر دی، اور اتنی پیاری ریاست اور اتنی پیاری جماعت قائم ہوئی کہ آسمان کا سورج آج تک اس سے بہترین جماعت پہ طلوع نہیں ہوا۔ ہم اس وقت اس حوالے سے غور و فکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا تھیں، کن اصولوں کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کسی راستے پر نہیں تھے، کسی طریقے پر نہیں تھے، کسی منہج پر نہیں تھے، کسی عقیدے پر نہیں تھے، ان لوگوں کو جمع کیا، یکجان کیا، اور پھر ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ ایک بہترین ریاست کے اور ایک بہترین ریاست کے فرد بنے اور ایک اچھے شہری بنے۔ تو آئیے ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل شدہ وہ اصول جن کی بنیاد پہ آپ نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
سب سے پہلا اصول جس بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ دنیا کی ہر قوم کسی نہ کسی عقیدے پر قائم ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی عقائد موجود ہیں سارے عقیدے جھوٹے ہیں، صرف ایک عقیدہ عقیدہ توحید ہے جو سچا عقیدہ ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا، عرش پر مستوی، اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ یہ ہمارا علی الاعلان عقیدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے فرد موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرش پہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کی صریح نصوص کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، کسی اور موقع پر اس پر بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ توحید کا جو آغاز کیا ہے، آپ نے بازار عکاظ سے اس کا آغاز کیا۔ آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کا حقیقی چچا ابو لہب یہ پیچھے پیچھے چل کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا بھتیجا، نعوذ باللہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ یہ آپ اپنی دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز میں بڑی مشکلات ہے، بڑی تکالیف ہے، بہت کچھ آپ نے برداشت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مصائب آئے ہیں۔ جناب ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہے، آپ کے محافظ بھی ہے، ہر درجے کی آپ کی حفاظت کی ہے۔ جناب ابو طالب کے پاس قریش مکہ بار بار آتے، کبھی آ کے یہ مطالبہ کرتے کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر یا تو سرداری چاہتا ہے، یا اچھا نکاح چاہتا ہے، اچھی بیوی مل جائے، یا اس کے علاوہ مال و دولت چاہتا ہے۔ ہم تیرے بھتیجے کو اگر یہ سرداری چاہتا ہے سردار ماننے کے لیے تیار ہے، اگر یہ کسی اچھی عورت سے نکاح چاہتا ہے یہ اشارہ کرے شام سے پہلے اس کے نکاح میں، اگر یہ مال و دولت چاہتا ہے ہم سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کی پیشکشیں کرتے کرتے بالآخر اس پیشکش تک آئے۔ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی، ابو طالب تو اپنے بھتیجے کو روک لے، اگر وہ اپنی دعوت سے نہیں رکتا پھر تو ایک طرف ہو جا، ہم جانے اور تیرا بھتیجا جانے، ابھی ہم 2-4 منٹ میں فیصلہ کر لیں گے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلا کے آپ نے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں، میں کمزور آدمی ہوں۔ قریش مکہ نے یہ باتیں کی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے، میں اپنے مشن سے بعد آنے والا نہیں ہوں، میں اپنے منہج سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں علی الاعلان یہ بات کہوں گا۔ لات جھوٹا ہے، منات جھوٹا ہے، عزا جھوٹا ہے، ہبل جھوٹا ہے، 360 بت جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہیں سارے جھوٹے ہیں، ایک اللہ کی ذات سچی ذات ہے۔ میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا اور یہ اپنا منہج اور عقیدہ بیان کرتا رہوں گا۔ اور آپ نے ساری زندگی یہ عقیدہ بیان کیا، اپنے صحابہ کو یہ عقیدہ سکھایا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ ابو درداء زندگی میں جو بھی گناہ ہو جائے گوارا ہے، لیکن تو کبھی اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ بنانا۔ وَإِن قُطِّعْتَ اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، وَحُرِّقْتَ تجھے جلا دیا جائے، کٹ جانا گوارا کر لینا، جل جانا گوارا کر لینا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہ کرنا۔ یہ آپ کی دعوت تھی، جس دعوت کی بنیاد پہ آپ نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔
قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرا شہر میں گئے، وہاں دیکھا لوگ جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، عہدیداران ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ واپس آئے، سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیرا شہر میں سوچا کہ اللہ کے رسول ہمارے سردار ہیں، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ مدینہ میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور اس طرح میں ہیرا شہر میں گیا تھا، وہ اپنے سرداروں کو، عہدیداروں کو سجدے کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، فرمایا کیس مجھے یہ بتا، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو میری قبر پہ سجدہ کرے گا؟ اللہ رسول قبر پہ تو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا، اگر قبر پہ سجدہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھ لے میری ذات کو بھی سجدہ نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا سن لو، اگر میں غیر اللہ کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ بیوی کے ذمہ خامد کے بہت زیادہ حقوق ہے، لیکن سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ اپنی زندگی کے آخر تک بیان کیا ہے۔ آپ بستر مرگ پہ لیٹے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے، مسجدیں بنائی، اوپر سجدے کیے۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، جب کوئی نیک آدمی ان میں فوت ہوتا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا کے سجدے کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ لیٹے بیان کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو، خبردار میری قبر پر سجدہ نہ کرنا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات میں سے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات وغمرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کی بڑی بے ہوشیاں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہے۔ یہ پہلا عقیدہ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی لچک برداشت نہیں کی، ایک ذرہ برابر بھی توحید کے مسئلے میں آپ نے کمزوری نہیں دکھائی۔ یہ پہلی بنیاد ہے، جس بنیاد پہ آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ 23 سالہ کے مختصر دور میں آپ نے ایک ریاست قائم کر دی ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ تھی آپ نے صحابہ کے اندر اخلاص بھرا ہے، اخلاص موجود تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پہلے لوگوں کو یہی حکم دیا گیا وہ جتنی عبادت کرے خالصتاً اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کو خلوص بڑا پسند ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ، لوگوں جو بندہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ کلمہ بھی پڑھنا ہے تو اخلاص کے ساتھ۔ آؤ میرے بھائیوں، صحابہ کے اندر کیسا اخلاص تھا، میں پوری ذمہ داری سے پورے ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، جاؤ لوگوں ہمارا یہ چیلنج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو آپ نے اخلاص بھرا، اتنا اخلاص تھا کوئی نبی کا صحابی منافق نہیں بنا، کسی نبی کے صحابی میں نفاق نہیں تھا۔ آپ کہیں گے بعض لوگ منافق تھے، اور یارو جو منافق تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، منافق آ کے دعوے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہمیں علم ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کافر اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جو منافق زبان سے کلمہ پڑھنے والے ان کے دل میں یہ کلمہ موجود نہیں تھا، تو جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا وہ صحابی نہیں بن سکا۔ صحابی وہ بنا جس کا ظاہر باطن اس کے اندر ایمان داخل ہوا، اسلام داخل ہوا، اور کوئی صحابی منافق نہیں تھا۔ اور یاد رکھیے دوسری بات، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا۔
آپ کہیں کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے اکا دکا حضور کے زمانے میں، اور حضور کی وفات کے بعد بڑے لوگ مرتد ہوئے، عرب کے قبائل نے ارتداد کا اعلان کیا، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب سن لو۔ ہرقل اور ابو سفیان کا مکالمہ بڑا معروف ہے، آپ نے بچوں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ ہرقل نے ایک سوال کیا تھا ابو سفیان سے، ابو سفیان مجھے یہ بتا، کیا اس نبی کے ساتھیوں میں سے اس نبی کے دین کی سختی کی وجہ سے کوئی بندہ مرتد بھی ہوا یا نہیں؟ ابو سفیان نے کہا کوئی مرتد نہیں ہوا۔ ہرقل نے اس کے جواب میں کہا، اسی طرح جب ایمان دل کی گہرائیوں میں چلا جائے، ایمان کی شان یہ ہے جب یہ دل سے چمٹ جائے پھر یہ ایمان نکل نہیں سکتا، ایمان وہاں چمٹ جاتا ہے، اور صحابی اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل کی گہرائیوں تک ایمان پہنچ جائے۔ تو دل کی گہرائیوں تک ایمان پہنچے تو صحابی بنتا ہے، جو صحابی بن جائے وہ مرتد نہیں ہوتا۔ مرتد ہونے والے پہلے سے منافق تھے، وہ مومن تھے ہی نہیں۔ اور آئیے، کوئی صحابی غدار نہیں تھا۔ صحابہ کے اندر غلطیاں ہوگی، صحابہ سے زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، لیکن کسی صحابی نے پوری زندگی غداری نہیں کی۔ اور سنیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سنیے، کوئی صحابی اس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا۔ پیغمبر انقلاب کانفرنس میں آنے والوں، کسی صحابی نے جھوٹ نہیں بولا۔ صحابہ کے اندر یہ اخلاص تھا، اور صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ عادل کیوں؟ کیونکہ صحابہ سے جھوٹ سرزد نہیں ہوا۔ آئیے میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سے پہلے راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حدثنا عبداللہ، ہمیں عبداللہ نے بیان کیا۔ عبداللہ کون ہے؟ کہاں پیدا ہوا؟ کہاں اس نے پڑھا؟ اساتذہ کون ہے؟ آگے شاگرد کون ہے؟ اس سے بیان کرنے والے کون ہے؟ یہ ایک ایک بات، کہاں فوت ہوا، اور اس کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسا تھا، ہم اس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں گے۔ قال حدثنا عبد الرحمن، اس کے بعد عبد الرحمن آیا، اس کی ایک ایک بات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ لیکن جب نام آئے گا عن ابی ہریرہ، عن عمرو بن العاص، عن سعد بن ابی وقاص، کسی صحابی کا نام آ جائے گا تو علماء موجود ہے، ذمہ دار اسٹیج سے یہ بات کر رہا ہوں، جب کسی صحابی کا نام سند کے اندر آ جائے گا تو اتنی بات لکھی جائے گی، صحابیون، بس صحابی کے بارے میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ عام راوی ضعیف ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہے، اس بنا پہ اس کی روایت مردود ہو سکتی ہے اور ساقط الاعتبار ہو سکتی ہے، لیکن جب صحابی کا نام آ جائے گا، صحابی پہ کے نام پہ قلم رک جائے گا، گردن جھک جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، ایک ہی بات صحابی ہے۔ کیوں؟ صحابہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل تھے، کبھی کسی صحابی نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہم صحابہ کے ماننے والے، ہم بھی اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کیا ہم بھی جھوٹ نہیں بولتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ بولیں۔ آئیے، صحابہ کے اندر یہ اخلاص تھا، ایسا اخلاص کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، دن بھی چلے، رات بھی چلے، اور انہوں نے تن من دھن قربان کر دیا۔ لوگوں، جب اپنی ذات پہ تکلیف آتی ہے تو بڑے بڑے چھوڑ جاتے ہیں۔ احد کا میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے جناب ابو طلحہ کھڑے ہیں، تیر آ رہے ہیں، تلوار آ رہے ہیں، سامنے ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ سے وار روک رہے ہیں، ہاتھ شل ہو گیا، بیکار ہو گیا، یہ انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر، کوئی نیزہ نہیں جانے دیا۔ یہ دوسرا اصول ہے، دوسری بنیاد ہے جس بنیاد پر انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ اور تیسرا اصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا ہے، خیر خواہی کو بیدار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔
قلنا لمن، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولی اور اس کی رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم عام مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ خیر خواہی کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہ جذبہ بھر دیا۔ کیسا جذبہ بھرا؟ جناب جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، ہر مسلمان کی خیر خواہی پر۔ اور مسلمان کی خیر خواہی کیسے ہوتی ہے؟ معروف واقعہ ہے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا، جناب جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام گیا، ایک آدمی گھوڑا لے کے کھڑا، پوچھا بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے۔ کتنے پیسے؟ 300 درہم۔ کہا آ جائے، جناب جریر نے گھوڑا خریدنا ہے، لے آئے اپنے ساتھ۔ یہ گھوڑا بیچنے والا آدمی ہے، 300 درہم مانگ رہے، آپ پیسے دے اور گھوڑا خرید لے۔ جناب جریر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا دیکھا، گھوڑا اچھا تھا، خوبصورت تھا، کہا یہ گھوڑا تو مہنگا ہے، اگر میں اس کو خریدوں گا تو 400 میں خریدوں گا۔ پھر گھوڑے کو دیکھا، کہا میں خریدوں گا تو 500 میں خریدوں گا۔ پھر کہا 600 میں، 700 میں، 800 میں۔ 800 درہم دیے اور گھوڑے والا آدمی چلا گیا گھوڑا دے کے۔ غلام نے پوچھا کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ وہ 300 درہم مانگ رہا تھا، آپ نے 800 درہم دے کے بھیجا ہے، یہ کیا انداز ہے؟ یہ کون سی تجارت ہے؟ کہا سنیے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ بندہ مجبور تھا، اتنا مجبور اس کی کہیں سے ضرورت پوری نہیں ہوئی، اور اتنا مجبور تھا اس نے آدھے سے بھی کم قیمت مانگی تاکہ جلدی سے گھوڑا بکے اور جلدی جا کے میں اپنی ضرورت کو پورا کروں۔ لیکن میں نے چونکہ یہ بیعت کی اللہ کے رسول سے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، کسی مجبور کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھانا یہ خیر خواہی نہیں ہے، میں نے اس کو پورا حق دیا ہے۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی بنیاد بنائی حضور نے ہر صحابی کے اندر خیر خواہی۔ تو اس بنیاد پہ پھر دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے، صحابہ کے اندر انقلاب آیا ہے، اور اتنا انقلاب آیا کہ 56 ملک اس وقت مسلمانوں کے، اور 180 کروڑ مسلمان اس دنیا کے اندر ہے۔ 180 کروڑ اتنی ہماری تعداد ہے۔ یہ محنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ اور اسی طرح اخلاص کی ایک بنیاد ہے اتفاق و اتحاد۔ صحابہ کے درمیان یہ جذبہ پیدا کیا کہ مل جل کے رہنا ہے، اور اتفاق و اتحاد یہ بہت ضروری بات ہے۔ جس قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ تو اس لیے اتفاق و اتحاد یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اور اس سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ دو بنیادیں ہیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں سے بچ جاؤ گے۔ آج اگر ہم گروہ در گروہ تقسیم ہو رہے ہیں تو یاد رکھیے اس کے اندر بنیاد کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا وہ ڈر نہیں جو ہونا چاہیے، اور ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما نہیں جس طرح میں تھامنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ اور یاد رکھیے دنیا کے اندر لوگوں کو مختلف ایسے ایشو ہیں جن پہ جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات اگر آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیں، لوگ ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے، بکھر جائیں گے کسی مسئلے میں۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے۔ عقیدے کی بنیاد پہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں پھر وہ جدا نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اتفاق و اتحاد نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابہ کے اندر پیدا کیا، جس کی بنیاد پہ انقلاب آیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اصول آپ نے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کیا اور فکر آخرت ان کے دلوں میں پیدا کی، جس کی وجہ سے انقلاب آیا ہے۔
آئیے کس قدر اللہ کا خوف تھا، ایک واقعہ اس حوالے سے سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معمول یہ تھا، عورتیں بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھی۔ صبح کا وقت ہے، نماز فجر کے لیے ایک عورت نماز پڑھنے آ رہی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الحدود کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے۔ راستے میں دیکھو انسان ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، ایک صحابی نے کوٹ لے کے یا کمبل لے کے اس کے اوپر ڈالا اور راستے میں بدکاری کر لی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو عورت چیخی، یہ بندہ بھاگ گیا، دوڑ گیا، پیچھے سے مہاجرین کی جماعت آئی، وہ آئے تو قریب ایک صحابی اور جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ عورت چونکہ پریشان تھی، عورت سے پوچھا یہ بندہ جس نے تجھے پریشان کیا؟ جی ہاں۔ صحابہ نے پکڑ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اب دو دلیلیں جمع ہو گئی، عورت کہہ رہی ہے کہ یہی آدمی ہے، اندھیرے میں اسے اندازہ ہی نہیں رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہاجرین نے قریب سے پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور جا کے رجم کر دو۔ صحابہ نے پکڑا، رجم کسے کہتے ہیں؟ گڑھا کھود کے زمین میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے رجم کرنا ہے، یہ رجم ہے، اس کو رجم کر دو۔ صحابہ نے پکڑا ہی ہے، مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول یہ بندہ مجرم نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے جس کو آپ رجم کرنے لگے، میں مجرم کھڑا، میں مجرم ہوں، یہ جرم میرا ہے، یہ قصور میرا ہے، مجھے رجم کیا جائے، اس کو رجم نہ کیا جائے۔ اور ایمانداری سے بتلاؤ ارانیہ والا کے لوگوں، اس وقت پولیس تھی، اس وقت فوج تھی، ایجنسیاں، سیکورٹی کے ادارے کچھ نہیں ہے، اور بلکہ جتنے صحابہ کسی کو اس بندے کے بارے میں علم نہیں، یا رب جانتا ہے یا یہ بندہ جانتا ہے، تیسرے کو علم نہیں۔ تو وہ بندہ جو کھڑا ہوا کس بنیاد پہ کھڑا ہوا؟ صرف اللہ کے ڈر کی بنیاد پہ کھڑا ہوا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسا اللہ سے ڈرا تو اس نے کہا مجھے رجم کرو، میں مجرم ہوں، یہ مجرم نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ، ایسا خوف خدا، ماعز اسلمی کا واقعہ معروف ہے، جو بار بار اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، اللہ کے رسول مجھے رجم کرو۔ غامدیہ قبیلے کی عورت کا واقعہ بڑا معروف ہے، خیر واقعے بڑے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا ہے، صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا ہے، اور آج یہ ڈر ہمارے دلوں میں کمزور ہو چکا ہے، ہمارے دلوں میں کمزور ہو چکا ہے، اور یہ ڈر بنیاد ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں قوت فرقان نصیب کر دیں گے، حق اور باطل کے درمیان تمیز۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں حق اور باطل میں تمیز ہو جائے۔ آج دنیا کو، اکثریت کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ کئی جٹ لوگ کہتے ہیں جی بندے مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز یہ بنیاد ہے، اور یہ بنیاد کیسے حاصل ہوگی؟ یہ بنیاد حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ حضور نے جب انقلاب برپا کیا، صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور ایک اصول آپ نے صحابہ کے اندر عملی نفاذ، یعنی عملی اقدام، یہ نہیں ہے کہ خالی نعرے لگا لو، خالی دعوے کر لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے نعرے ہیں، ہر مسلک والے کتنے نعرے لگاتے ہیں، کتنے دعوے کرتے ہیں، عمل کی بات ہے تو زیرو ہے۔ حجامت دیکھ لو سنت کے مطابق نہیں، لباس دیکھو سنت کے مطابق نہیں، چال چلن سنت کے مطابق نہیں، شادیاں سنت کے مطابق نہیں، غمیاں سنت کے مطابق نہیں، ہمارا ایک ایک عمل سنت کے مخالف ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ عملی اقدام کیا حضور نے، خود عمل کیا، راتوں کو تہجد پڑھی ہے، لمبا لمبا قیام، ایک ایک رکعت میں بسا اوقات حضور نے ایک ایک رکعت میں یعنی 5.25 پارے بھی پڑھے، اتنا لمبا قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو اتنا لمبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، صحابہ کو اس قیام کی ترغیب دی، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی تو بھی عمل کر لے، مال چاہیے سوال کر لے لیکن عمل کر لے، قیامت والے دن میں تجھے نجات نہیں دلا سکتا، پھوپھی کو مخاطب کر کے کہا۔ اسی طرح آخری اصول جو آپ نے جس بنیاد پہ انقلاب برپا کیا وہ اصول ہے حدود اللہ کا نفاذ، قانون کی تنفیذ آپ نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں اعلان کیا، تو سفارش لے کے آگے اسامہ بن زید کی، تو آپ نے اس موقع پر کہا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو قانون کی یہ حالت تھی کہ قانون کو آپ نے نافذ کر کے دکھایا، اور یہ اصول بنیاد بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ پھر ایک بہترین جماعت مارز وجود میں آئی جو جماعت حزب اللہ کہلائی، اور جو جماعت دنیا کے اندر پھر چھا گئی، دنیا کے اندر جس طرف رخ کیا اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور اس جماعت کے اندر اللہ کا خوف بھی تھا، اللہ کا ڈر بھی تھا، اور اس جماعت کے اندر شرم و حیا بھی تھا، خیر خائی بھی تھی، اور اس جماعت نے اس قدر کردار پیش کیا۔ آج ہم اتنے بعد میں آنے والے آج بھی ہمیں صحابہ سے محبت ہے، کیوں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، براہ راست علم حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک میں بھی کوئی ایسا انقلاب برپا کرے کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی قانون کا نفاذ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔